ہیں اللہ تعالیٰ کے جو مومن ہیں، رسالت معاب کے صحابہ ہیں، ساتھ نے کس طرح ایثار کیا۔ ایک مر رہا تھا، یعنی شہید ہو رہا تھا، تو اس کو پانی کی پیاس لگی تو اس نے کہا جی مجھے ایک گھونٹ پانی دیں۔ تو جیسے ہی پانی لے کر آئے تو ساتھ والے نے کہا بھائی جب اس کو دے لینا ایک گھونٹ مجھے بھی دینا۔ تو اس نے کہا نہیں پہلے اسے دو۔ اور پھر تیسرے نے کہا تو دوسرے نے کہا نہیں پہلے اسے دو۔ ساتوں نے ایثار کیا اور جام شہادت نوش فرما لیا۔ یہ ہوتا ہے، ہاں جی، یہ ہوتی ہے اصل کامیابی۔ ایسے واقعات ہمارے لیے نمونہ بنتے ہیں، ایسی تاریخ لوگوں کو سنانی چاہیے کہ بھائی ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، ہاں آپ ایسے جو ہے وہ بنو، اس طرح جو ہے وہ آگے بڑھو۔ یہ چیزیں ہمیں فائدہ دینے والی ہیں، یہ چیزیں ہمیں فائدہ دیں گی، مدرسے کو فائدہ دیں گی، معاشرے کو فائدہ دیں گی، پاکستان کو فائدہ دیں گی، اور پوری ملت اسلامیہ کو فائدہ دیں گی۔ یہ چیزیں انسانیت کو فائدہ دیں گی، ہاں جی، یہ چیزیں جو ہے وہ اس طرح بنتی ہے قومیں۔ قومیں جو ہے وہ ناز و نخرے سے جو ہے وہ نہیں بنتی ہیں۔ وہ ہے نا قرآن مجید کی آیہ مبارکہ، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ یعنی ہم نے شروع کرنا ہے، ہاں جی، تب جا کر اللہ تعالیٰ ہماری حالت بدلے گا۔ یہ نہیں ہے ویسے ہمیں روزی مل رہی ہے، ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے، یہ چیزیں فری میں ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں یہ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، لیکن جنت، معیار، درجات، نام، یہ جو ہے وہ خالی روزی سے جو ہے وہ نہیں آنا، ہاں جی، یہ ہم نے خود کچھ کرنا ہے۔ اس واسطے اللہ فرماتا ہے اذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پہلے تم یاد کرو، دیکھو اذکرونی، مجھے یاد کرو، اللہ فرماتا ہے اذکرکم، تمہیں یاد کروں گا، تو اللہ تعالیٰ بعد میں ہمیں یاد کرے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اس ذکر کا جو ہے وہ پھر جو ہے معیار کیا ہے اور اس کا انعام کیا ہے۔ تو بہرحال اب جو ایک اعلان ہے وہ بھی آپ خدمت میں کرتا جاؤں، اس لیے نہیں ہے کہ وہ کریں، وہ ترانے پڑھیں اور ہم جو ہے وہ ترانہ نہ پڑھیں، نہیں، ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھے ہوں گے، پاکستان کا جھنڈا اٹھائیں گے، باقاعدہ ہم جو ہے وہ ترانہ پڑھیں گے، ملی یکجہتی کا مظاہرہ کریں گے، اور دشمن کو پیغام دیں گے کہ پاکستان کا ہر فرد چاہے وہ جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے پاکستان کی حفاظت اور سالمیت کے لیے جو ہے وہ کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ پرچم ہے۔ تو آپ لوگوں نے انشاءاللہ تعالی تشریف لانا ہے، اور 14 اگست کو آپ سب لوگوں کی حاضری مسٹ ہے۔ اچھا اب ایک بات اور، آپ جب آئے تھے بس 5 منٹ انشاءاللہ تعالی، کہ اب آپ جب جا رہے ہیں، یعنی 14 کو آپ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، تو آپ لوگوں نے وہاں جا کے اپنے گھروں میں، اپنے علاقے میں کیا کرنا ہے، ہم تھوڑی سی آپ کی جو ہے وہ رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، تھوڑے سے اشارے کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ آپ لوگ جو ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں وہاں کیسے رہنا ہے، لیکن ہم نے جو آپ کو سکھایا ہے اور آپ کا جو مقصد تھا آنے کا، اس آیہ مبارکہ میں ملاحظہ فرما لیں۔ سورہ توبہ آیہ مبارکہ 122 نمبر، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مومنین سارے کے سارے ایک علاقے کے اٹھ کے مولوی بننا شروع کر دیں۔ جی، ایک علاقے کے سارے آدمیوں کو مولوی نہیں بننا ہے، ہاں جی، یہ البتہ آیت کا جو ہے وہ مفہوم بتا رہا ہوں، ہاں جی، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سارے کے سارے گھروں کو چھوڑ کر جو ہے وہ آ جائیں مثلاً حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر میں، یا آ جائے حوزہ علمیہ نجف میں، اشرف میں، اور حوزہ علمیہ قوم مقدسہ میں، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ کیا، آواز نہیں ہے، بلکہ کیا، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ،
کیوں نہیں ایک جماعت سے چند لوگ نکلتے، ایک جماعت سے چند لوگ نکلیں، سارے نہ آئیں، لیکن چند لوگ جو ہے وہ آئیں، کس مقصد کے لیے؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ آ کر دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، تفقہ کریں دین میں۔ یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دین کا فرمایا، دنیا کا نہیں فرمایا ہے۔ اس واسطے بعض لوگوں کو دعوت دی ہے کہ سارے نہ آؤ، ہاں جی، لیکن دین تو سب کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اس کا بھی سنیے اللہ تعالیٰ نے کیسا بہترین انتظام کیا ہے۔ اللہ اگر چاہتا ہر بندے کو نبی بنا سکتا تھا، اپنے لیے، ہاں جی، اپنے لیے اس کو وحی بھی بھیج سکتا تھا، لیکن یہ نظام جو ہے وہ کوئی احسن نظام نہ ہوتا۔ ایک استاد منتخب کرتا ہے، ایک نبی، ایک رسول، ایک امام، ہاں جی، اس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنا، پھر وہ قرار پاتا ہے لوگوں کا لیڈر، لوگوں کا رہبر۔ پھر لوگ جو ہے وہ، یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کو وحی ہو رہی ہے، وحی جو ہے صرف اس لیڈر کو ہوگی، ہاں جی۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب وحی ہونے والی ہے، نعوذ باللہ، وحی کا سلسلہ پیغمبر گرامی اقدس کے بعد ختم۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ نبی جو ہے وہ ان کو وحی ہوتی ہے۔ اللہ کا نظام اس طرح ہے لوگوں کی ہدایت کا کہ سارے کے سارے نبی نہیں بنو، نبی ایک آدھ کو بناؤں گا، آپ لوگوں کو چاہیے کہ پھر اس کو فالو کرو۔ تو اب کیا ہے، یہ لوگ جائیں لیتفقہوا فی الدین، دین میں تفقہ کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب یہ پلٹ آئیں اپنے علاقوں میں پڑھ کے تو ان کو چاہیے اپنی قوم کو ڈرائیں۔ یہ آپ کا کام ہے، آپ آئیں، دین میں تفقہ کی، سمجھ بوجھ حاصل کی، پڑھ گئے الحمدللہ، ہاں جی، اور یقیناً آپ میں سے سارے جو ہے وہ یہ دین پڑھ چکے ہیں۔ ہاں، کوئی دین جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ فقط آپ جو ہے وہ عبارت آپ کو آئے اور عربی کا ترجمہ آ جائے۔ آپ نے نماز سیکھی ہے، ترجمہ قرآن مجید کا پڑھا ہے، ہاں، یہاں پر درس اخلاق سنے ہیں، احکام سنے ہیں، نماز میں باقاعدہ شریک ہوتے رہے ہیں، ہاں جی، اخلاقیات وغیرہ آپ کی اچھی ہوئی ہیں، یہ دین ہے، ہاں جی، کسی کو تکلیف نہیں دینی، یہ دین ہے، یہ دین آپ سیکھ چکے ہیں۔ اذا رجعوا الیہم، جب آپ واپس جائیں گے تو آپ کو چاہیے کہ اپنی قوم والوں کو ڈرائیں، نہ ان سے ڈرنا شروع کر دیں۔ ہاں، یہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کا کام ہے ان کو ڈرانا۔ کیوں؟ لعلہم یحذرون، تاکہ وہ لوگ جو ہے وہ پھر کیا کریں، بچیں، برائیوں سے پرہیز کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے جو ہے وہ دوری اختیار کریں۔ یہ ہے مقصد آپ لوگوں کا کہ آئیں، دین کو پڑھیں، سمجھیں اور جا کر پھر دین سکھائیں۔ دیکھیں اللہ نے کیسا بہترین انتظام کیا ہے کہ ان کو گھر میں رکھا ہے، ہدایت کے لیے چند لوگوں کو بلایا ہے، اب جب انہوں نے یہ دین سیکھ لیا ہے، ہدایت پا لی ہے، تو اب یہ جائیں واپس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں روزی پانی کے لیے انسان نہیں آتا ہے، ہاں جی، نوکری کے لیے جو ہے وہ نہیں پڑھتا ہے، کاروبار کے لیے نہیں پڑھتا ہے۔ جس کے ذہن میں یہ ہو جی میں آیا ہوں مولوی بن جاؤں گا اور کاروبار بن جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آپ کا مقصد ہے ہی یہ نہیں۔ آپ کا جو مقصد ہے وہ دین کو سمجھ کے جا کے اپنی عوام کو ڈرانا ہے، اپنی عوام کی ہدایت کرنی ہے، اپنی عوام کی رشد میں آپ نے کردار ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے چھوٹی سی مثالیں، چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن یہ بڑی ہیں، آپ کو بہت فائدہ دیں گی۔ سب سے پہلے تو وہاں جا کر سلام کی عادت بنائیں، جو بھی ملے آپ اس کو سلام کریں۔ کوئی وہ یہ نہ دیکھے کہ ہمارے مذہب والا ہے، وہ ہمارے فرقے والا ہے، نہیں، بلا استثناء سب کو سلام کریں، بچوں کو بھی سلام کریں، بچوں کو بھی سلام کریں، محبتیں بانٹیں، ہاں جی، پیار بانٹیں، اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ اچھا پیغمبر گرامی میں ہے نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر تو سخت دل ہوتا اور وہ تیرا رویہ اس طرح ہوتا تو لوگ تجھ سے دور بھاگ جاتے، لوگ تیرے قریب ہی نہ آتے۔
لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، لوگ نہ بیٹھتے تھے۔ تو اگر آپ نے کوئی بات سکھانی ہے، سمجھانی ہے، تو سب کو ساتھ لے کر چلیں، طریقہ کار سے چلیں۔ سلام، پہلی چیز جو ہے وہ سلام ہے۔ آپ نے جو ہے وہ سب کو، حتیٰ کہ وہ یہ دیکھے کہ یار یہ کیا ہے، پہلے تو یہ ایسا نہیں تھا، اب تو ماشاءاللہ ہر ایک کو سلام کر رہا ہے۔ اور سلام بہت بڑی چیز ہے، میں نے آپ کو بتایا، اور اس کا فائدہ بھی بڑا ہے۔ یہ ادب اور احترام، وہ زکریا ابن آدم امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اسلام قبول کیا۔ اس کی ماں کرسچن تھی، تو ماں اس کی جو ہے وہ بڑا غلط رویہ رکھ رہی تھی اس کے ساتھ۔ تو وہ کہتا ہے کہ مولا میں تو مومن ہو گیا ہوں، مسلمان ہو گیا ہوں، ماں کے ساتھ کیا کروں، وہ تو مجھے روکتی رہتی ہیں، ٹوکتی رہتی ہیں، مثلا یہ، تو میں کیا کروں؟ تو بتائے آپ نے فرمایا پہلے سے زیادہ ماں کی خدمت کر۔ اور ہم جیسے جو ہے وہ فرقہ واریت والے مولوی ہوتے تو کہتے ہیں اس کا مذہب اور ہے، اس کا مسلک اور ہے، چھوڑو اس کی نماز ہی نہیں ہے، ہاں جی وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، ہاں جی ایسی باتوں باتوں میں ہی اس کا جو ہے وہ ذہن خراب کر دیتے۔ لیکن امام نے کیا فرمایا؟ عیسائی عورت ہے، امام فرماتے ہیں تجھے چاہیے کہ پہلے سے زیادہ اس کی خدمت کر۔ اب اس نے خدمت شروع کر دی، تو ماں چند دن تو دیکھتی رہی، پھر ایک دن اس کو بلا کے پوچھا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ پہلے تو تیرا رویہ یہ نہیں تھا، اب تو تیرا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا ہے ماشاءاللہ، تو یہ کیسے تبدیلی آئی ہے؟ پھر وہاں یہ بول پڑا، کہنے لگا میرے امام نے جس نے مجھے اسلام سکھایا ہے اس نے میری تربیت اس طرح کی ہے، حکم دیا ہے کہ ماں کی پہلے سے زیادہ خدمت کر۔ تو وہ کہنے لگی اچھا اسلام یہ ہے، اور تیرے امام نے جو ہے وہ اس طرح تیری تربیت کی ہے، تو پھر مجھے بھی لے جا، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ وہ آئی اور اسلام قبول کر لیا۔ لوگوں کو ایسے اسلام قبول کرواؤ، لوگوں کو ایسے مومن بناؤ۔ وہ فرقہ واریت سے مومن بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بس ہم ہی ہیں جی جنت ہماری ہے، باقی تو جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ نے آپ کو لکھ کر دے دیا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کہتا ہے کہ جنت میری ہے اور فلانا جہنمی ہے، تو یہ یہود و نصارہ کی صف میں آئیے، میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے نظریات ہوا کرتے تھے، کہتے تھے ہم اللہ کے لاڈلے ہیں اور جنت ہماری ہے، ہاں جی وہ کہتے تھے جی بس ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں، یہ خیال کرو، ہاں جی۔ تو سلام میں پہل کرو، سلام کو زیادہ کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، بڑوں کا احترام کرو، خواتین کا احترام کرو، ان کی عزت، ان کو عزت دو۔ اگر آپ کے گھر میں ماں بیٹیاں عزت چاہتی ہیں تو دوسری بھی اسی طرح چاہتی ہیں کہ ان کی عزت ہو۔ اگر کوئی اپنی ماں کے بارے میں جو ہے وہ اپنی بہن کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ کوئی بری نظر سے اسے نہ دیکھے، تو تب اس کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا جب آپ کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ایک بندہ جو ہے وہ قبلہ صاحب کی محفل میں آیا اور ان کو ملنے کے لیے آیا، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے۔ میں نے جو ہے وہ بڑا تعجب کیا، بڑا ہی حکمت والا جملہ اس نے بولا۔ اس نے کہا قبلہ ہم امیر ضرور ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ دوسروں کی عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ کہنے لگا یہ ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم خدا نخواستہ کسی عورت کو اس طرح دیکھیں گے تو دوسرے یقیناً ہماری عورتوں کی طرف اس طرح دیکھیں گے۔ بڑا حکیمانہ جملہ تھا، میں نے کہا دیکھو جی ماشاءاللہ، ہاں جی امیر بھی ہے اور تربیت بھی ہے، ہاں جی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، امیر بھی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ادب بھی ہے، احترام بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ سر ننگا نہیں چلنا ہے آپ لوگوں نے، وہاں ٹوپی یا رومال، ٹھیک ہے امامہ تو آپ مخصوص اوقات میں پہنیں گے نا، ٹوپی اور رومال آپ کے سر پہ ہونا چاہیے۔ آپ ہیں طالب علم، آپ ہیں دین کے مولانا صاحب بن گئے ہیں، تو مولانا صاحب کی جو عادتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو اپنانی چاہیے۔ ممکن ہے قرآن مجید میں نہ ہو، سنت میں نہ ہو کہ جی مثلا سر ڈھانپ کر چلیں، لیکن یہ کوئی سر ڈھانپ کے چلنا کوئی عیب بھی نہیں ہے، اور ہمارے جو طالب علمی
جو وہ چیزیں ہیں ان میں یہ ہے کہ بندہ اپنے علاقے میں بھی سر کھلا نہ چلے۔ تیسری بات، نماز کی پابندی کریں۔ ہاں جی، نماز کی پابندی کریں، کوئی آئے یا نہ آئے آپ مسجد میں ضرور جائیں۔ اگر مسجد ہے تو آپ مسجد میں ضرور جائیں مسجد میں۔ اگر فرض کریں آپ کی مسجد وہاں نہیں ہے تو دوسرے مسلمانوں کی مسجد ہے، مسجد میں ضرور جائیں۔ ہاں جی، آپ اپنے وہ نمائندگی کریں گے، بتائیں گے کہ ہم بھی نمازی ہیں، ہم بھی اللہ کی نماز پڑھنے والے ہیں۔ ہاں جی، تو نماز یہ ضرور آپ نے جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ قرآن کی تلاوت ویسے تو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، آپ وہ بھی پڑھیں، لیکن گھر میں اونچی آواز میں صبح سویرے قرآن مجید آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اونچی آواز میں اللہ تعالیٰ کے نام صبح اور شام یہ بھی آپ جو ہے وہ پڑھتے رہیں، تاکہ ان کو پتہ چلے لوگوں کو کہ ہاں جی ان میں تبدیلی آئی ہے، یہ واقعہ مولانا صاحب بن کر آئے ہیں۔ پھر وہ لوگ آپ کی باتیں بھی سنیں گے۔ بس یہی باتیں ہیں۔ اگر میں اپنے بچوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے پر مجبور کر سکوں اور آپ لوگ انشاءاللہ تعالی ان باتوں پر عمل کریں تو یہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے جو ہے یہ کافی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ادارے کی وہاں شکایت نہیں کر